ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. کسی نے آ کر امام مظلوم چھٹے امام سے اپنے خاندان کا ایک واقعہ بیان کیا. مولا ذرا دیکھیے اتنا نیک متقی پرہیزگار آدمی اور اس طرح سے فلاں آدمی نے آ کے اس پہ ظلم کیا, اس کے مثلا جائیداد پہ قبضہ کر لیا. پورا واقعہ میں سنا کے آج کے اصل موضوع کو روکنا نہیں چاہتا. وہ بتا رہا مولا اتنا نمازی آدمی اس پہ یہ ظلم ہو گئے, مولا فلاں اتنی حجاب والی عورت اس پہ یہ ظلم ہو گئے, مولا فلاں اتنا متقی نوجوان اس پہ یہ ظلم ہو گئے. امام نے فرمایا ایک بات یاد رکھو, خدا کے نظام میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا, تم صرف ظاہری واقعہ دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں واقعے کی تفصیل پتا چلے تو شاید تم بھی یہ کہو کہ جو ہوا بالکل صحیح ہوا. راوی کی سمجھ میں نہیں آیا. امام نے کہا اچھا میں تمہارا سوال کیا, اس کا تو اعتراض تھا. مولا دیکھیے اتنا متقی اور پرہیزگار بزنس میں کبھی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, ہمیشہ حلال کھایا, ہمیشہ سچ بولا, اور اس کے ساتھ نقصان ہو گیا اور اس کا مال پھلا لے کے بھاگ گیا. اب امام کہہ رہے کہ نہیں, تم نے خالی 2 منٹ کا ایک واقعہ دیکھا. یہ واقعات جو ہیں یہ چین سائیکل ہوتے ہیں. انگریزی میں ایک محاورہ ہے ٹپ آف دا آئس برگ. تم نے آئس برگ کی خالی نوک دیکھی ہے, تمہیں کیا پتا کہ اصل واقعہ کیا. کہا جو تم نے اعتراض کیا ایک بار یہی اعتراض موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ الہی میں کیا تھا, یہی اعتراض. اب نبی اعتراض اس لیے نہیں کرتا اسے اللہ پہ کوئی شک, اسے ہمیں پیغام پہنچانا. راوی چونکا, مولا میں اپنے خاندان کے ایک متقی بزنس مین کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے ہمیشہ حلال کا خیال کیا. بزنس میں بیٹھ کے حلال کا خیال کرنا بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. لیکن اس کے ساتھ کوئی ہاتھ دکھا گیا, اس کا پیسہ کھا گیا. امام نے کہا سنو, موسیٰ ایک بار کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو تو جو پیغام اور وحی ملتی ہے کوہ طور پہ ملتی ہے, اور جو انہیں اپنی جانب سے اللہ سے کہنا ہوتا ہے وہ بھی کوہ طور. بھائی پیغمبر کے پاس کوئی آدمی مسئلہ لے کے آیا, پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ میں انتظار کرتا ہوں, اللہ اس کا جواب نازل کرے گا. قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جو شروع ہوتی ہے یسألونک, ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب ان لوگوں نے تم سے یہ سوال کیا, اب اس کا جواب لو. تو پیغمبر مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے کہا ٹھہر جاؤ, اس کا جواب آتا. مکے میں اپنے گھر میں بیٹھے کہا ٹھہر. لیکن موسیٰ کا ایسا مسئلہ نہیں. اگر موسیٰ سے کوئی امتی سوال کرے تو موسیٰ کو کوہ طور جا کے اللہ سے بات کرنا ہوتی ہے. چنانچہ موسیٰ کا کوہ طور آنا جانا رہتا, لیکن کسی ایک جگہ کو چھوڑی حضرت موسیٰ جو ہے کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں, تو کبھی اس راستے سے جا رہے کبھی اس راستے سے جا رہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج موسیٰ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں تو بالکل نئے شہر میں تھے, نئے راستے سے. چلتے چلتے دوپہر ہو گئے اور جلتا ہوا سورج. موسیٰ کی تو ساری قوم صحرا میں رہی, صحرائی سینائی اس کا ایک حصہ. دوپہر کا وقت ہے, چلنے کی ہمت نہ رہی. موسیٰ آرام کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈی, چاروں طرف دیکھا. اب یہ غالباً میں فضول تفصیلات بتا کے آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. صحرا کے اندر جگہ جگہ پروردگار کی جانب سے نخلستان ہوتے ہیں, پانی کا چشمہ ہے, تھوڑا سبزہ اگا ہوا ہے, قریب میں کوئی ٹیلا ہے, کوئی درخت لگا ہے. مسافروں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک راحت. بہت کم ایسے صحرا ہیں کہ جہاں یہ سہولت نہ ہو. موسیٰ نے راستے میں دیکھا ایک نخلستان نظر آیا, گئے. واقعا ٹھنڈا میٹھا صاف پانی, ہاتھ منہ دھویا, پانی پیا, تھک چکے. قریب میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی اور اس پہ جھاڑیاں اور گھاس وغیرہ ہے, کہاں وہاں جا کے لیٹ گیا. یہ علاقہ تو خطرناک ہے, پانی دیکھ کے ہر آدمی آئے گا جائے گا, سب ڈسٹرب کریں گے. چنانچہ موسیٰ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے سونا تو نہیں ہے, تھوڑا آرام کر رہے ہیں. کہ جناب موسیٰ نے ایک منظر دیکھا, اور کیا دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا. گھوڑے کو بھی پیاس لگتی ہے اور مسافر کو بھی, وہ بھی رک گئے. جلدی سے اس نے بھی ہاتھ منہ دھویا, اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا, گھوڑے نے تھوڑی گھاس کھائی, تھوڑا پانی پیا, اور پھر وہ مسافر جلدی جلدی گھوڑے پہ بیٹھا اور آگے چلا گیا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس کے بعد اب یہ نخلستان وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہی, اور ہر آدمی 5 منٹ کے لیے وہاں ٹھہرتا ضرور ہے. پانی, سایہ, جانور کے لیے گھاس. موسیٰ نے دیکھا کہ اس کے جانے کے بعد
ایک چرواہا آ رہا، بکریوں کا گلہ لے کے یہاں سے گزر رہا، وہ بھی رک گیا وہاں، ہاتھ منہ دھویا، کچھ پانی وانی پیا اور چلنا چاہتا۔ وہ چرواہا چلنا چاہتا کہ اچانک اس کی نگاہ پڑی گھاس کے اوپر، ایک بڑی قیمتی تھیلی اس کو نظر آئی۔ اب جناب موسیٰ پہاڑی پر ہے، لیکن یہ پہاڑی کوہ ہمالیہ یا کیٹو کی طرح سے کوئی ہزاروں فٹ کو تھوڑی، کیا پہاڑی صحرا ہوگی؟ وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس چرواہے نے وہ تھیلی اٹھا کے جلدی سے کھولی۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، پرس گرا ہوا مل گئے، اس نے تھیلی کھولی، چمکتے ہوئے سونے کے سکے جناب موسیٰ کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور پوری تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی۔ ہم میں سے اکثریت کیا کرے گی؟ وہی اس نے بھی کیا۔ چرواہے نے جلدی سے تھیلی بند کر کے اپنے لباس میں چھپائی اور جانوروں کو بھگاتا ہوا لے چلا، جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ یہ منظر دیکھ کے چیخ کے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اور اتر کے امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں، مگر چرواہا بھی ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اسے پتا ہے کہ جس کی یہ تھیلی ہے وہ چھوڑے گا نہیں، جتنا جلدا ہوں جتنے جلدی بھاگنا بھاگا، چنانچہ وہاں سے بھاگا۔ موسیٰ اترے اتنی دیر میں وہ چلا گیا۔ اب کیا کر سکتے؟ جناب موسیٰ واپس پہاڑی پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں کہ پھر دیکھا کہ بہت ہی ضعیف اور بوڑھا آدمی، اور ماتھے میں سجدے کا نشان بھی، چہرے پہ نور اور تقوی کے آثار بھی، سفید داڑھی بھی۔ ایک تو بڑھاپا ویسے ہی آدمی کو بڑا باعزت باوقار بنا دیتا، اور اس کے چہرے سے لگ بھی رہا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار بوڑھا۔ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کے وہاں پہ آیا، اور بوڑھے آدمی سے اکیلے خود نہ چلا جائے، کہا لکڑیوں کا بوجھ اپنے ساتھ لانا۔ اب یہ باتیں بتانے کی ہوتی نہیں ہے کیونکہ وقت گھڑی کی سوئیاں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی، مگر بعض چیزیں بچوں کے لیے سمجھانا ہوتی، جیسے آج کل آدمی بوڑھا ہو کے بیمار ہو، گاڑی ہے تو پیٹرول یا سی این جی اس کو لینے جانا ہی جانا۔ گھر میں آپ کے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کتنے پرابلم۔ پہلے زمانے میں لکڑیوں ہی سے زندگی چلتی، بوڑھا ہے کہ جوان ہے، اس کو گھر سے نکل کے ضرورت کی چیز لانا۔ تو یہ بوڑھا اپنے گھر کے استعمال کے لیے، لکڑی نہیں ہوگی تو گھر میں کھانا نہیں پکے گا، ویسے ہی مر جائے گا باقی سے۔ وہ لکڑیاں اٹھا کے ہانپتا کانپتا، بڑھاپے کی وجہ سے خود نہ چلا جائے، اتنا بوجھ اٹھا کے وہاں پہنچا۔ اس کے لیے تو سب سے ضروری ہے رک کے آرام کرنا۔ چنانچہ وہ رک گئے، اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا روزانہ کا راستہ تو جانا پہچانا علاقہ ہے، پتا یہاں پانی بھی ہے، تھوڑی آرام کی جگہ بھی ہے، درخت ورخت ہے، چنانچہ اس نے لکڑیاں رکھی ہیں ایک طرف، جلدی سے گیا، پانی وانی منہ پہ مارا، پانی پیا۔ واقعا آج کچھ میں نے آپ کا فضول وقت ضائع کیا، اور پھر وہ جا کے جھاڑی کے نیچے بیٹھ کے کچھ آرام کرنے لگا، کیونکہ لکڑیاں اٹھا کے جانا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کی نگاہ پڑی، دیکھا جو سب سے پہلے گھوڑے سوار آیا تھا وہ ایک مرتبہ واپس آ رہا، اور اب ذرا پاگلوں کی طرح سے آ رہا ہے، بہت پریشان لگ رہا۔ ابھی وہ قریب بھی نہیں پہنچا کہ گھوڑے سے جمپ لگا کے زمین پہ کودا، اور جلدی سے یہاں پہنچا، اور جہاں جہاں وہ گیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ جھاڑی واڑی ہٹا کر، اب یہ نخلستان کی جھاڑیاں یا گھاس کوئی بہت لمبی کو تھوڑی ہوتی، پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ موسیٰ سمجھ گیا وہ تھیلی جو تھی وہ اس کی جیب سے گری تھی، اور اتنی قیمتی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی۔ تو پہلا زمانہ تھا، بینک تو ہوتے نہیں، آدمی کی ساری زندگی کی کمائی ایک تھیلی میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، مال عرب، پیشی عرب، عرب کمال ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، یہ پہلے زمانے کا انداز تھا، جس کی وجہ سے ہماری فقہ میں ایک خصوصی مسئلہ آیا ہے۔ واقعاً اسلام نے اس مسئلے کو ویلڈ مسئلہ، جینین مسئلہ سمجھا۔ کہاں پہ یہ مسئلہ آیا؟ نبش قبر کے چیپٹر۔ نبش قبر کسے کہتے ہیں کہ کیا مردے کو دفن کرنے کے بعد اجازت ہے کہ مسلمان کی قبر کو دوبارہ کھودا جائے؟ حرام۔ کہا ایک بار قبر آپ نے بند کر دی، اب حرام ہے مسلمان کی قبر کو کھودنا یا کھولنا، جب تک کہ اتنا عرصہ نہ گزر جائے کہ اس کا گوشت پوش ہڈیاں تک مٹی نہ بن جائے۔ سعودی عرب میں ایسا نہیں ہوتا، جنت المعلا، جنت المعلا میں تو حاجیوں کی تدفین حرام ہو گئی، ممنوع ہو گئی، لیکن ابھی ڈھانچہ بھی ہے، نکال کے پھینک دیتے، شرعاً تو حرام، مگر کچھ مقام پر قبر کھودنے کی اجازت ہے یا واجب۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی مردے کو قبر میں اتارنے گیا اور اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کی کمر میں تھیلی میں رکھی، اب مردے کو اتارنا پھر باہر آنا بڑا مشکل کام،
اتفاق سے آج دوپہر کو جو خواتین کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں 4 دن، اس میں یہی چیز شہزادی کی تصویر کے حوالے سے ڈیٹیل سے آئی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ تھیلی کھل کے گر جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چل. ہم نے قبر بند کی واپس ہے، ارے وہ جواہرات کی، وہ ہیرو کی، وہ درہم و دینار کی تھیلی کہاں گئی؟ کا اجازت کہ فوراً جا کے قبر کھو سکتے ہیں قیمتی مال نکالنے کے لیے. باقاعدہ ایک مسئلہ ہماری شریعت میں آیا، جبکہ اسلام کے آنے کے بعد تو ذرا سا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے. اب بینک بھی آ گئے ہیں، اب لوگ بھی ہیں جو امانت رکھتے ہیں. تو موسیٰ کا واقعہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا اور لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی چیز کھو گئی. اور کیا چیز کھوئی ہوگی؟ موسیٰ کی سمجھ میں پورا واقعہ آ گیا. اور پھر دیکھا کہ جب چیز نہیں ملی، آپ کی چیز کہیں گر جائے اور وہ چیز نہ ملے، وہاں کچھ آدمی بیٹھے ہوں، آپ پہلا سوال جا کے ان سے کرتے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے میری تھیلی تو نہیں دیکھی؟ اب موسیٰ بہت قریب بھی نہیں ہے، بہت دور بھی نہیں. موسیٰ کو لگا کہ یہ گھوڑے والا چاروں طرف دیکھا، ایک ہی بوڑھا بیٹھا تھا، اس کے پاس گئے اور باتوں سے لگا کہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ میری تھیلی تو نہیں دیکھی. اور ایسا لگا کہ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو یقین ہو رہا. صحرا میں پہلے زمانے میں کہیں 24 گھنٹے میں 2 آدمی گزرتے، تو اس کو یقین ہو رہا ہے کہ اسی بوڑھے نے میری تھیلی اٹھا کے کہیں چھپا دی. انداز سے لگا اس کا غصہ بڑھ رہا. جناب موسیٰ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑی سے اترنا چاہتے، آنکھوں سے واقعہ دیکھا، اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے، مگر غصے میں آدمی کو کہاں ہوش و حواس. مولا کی حدیث ہے کہ غصہ پاگل پنے سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ ختم ہوتا. پاگل ہوتا ہے آدمی جب غصہ آ رہا، بعد میں بڑا پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ارے اتنی سی بات پہ میں نے اتنا غصہ کر دیا. آغاز پاگل پنا ہے، اختتام پشیمانی ہے، پچھتاوا ہے، ندامت. وہ غصے کے عالم میں، اور اس کا غصہ تو ذرا جینین ہے. کسی کے 1,00,000 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ گر جائیں، اس نے ایک دم سے تلوار نکالی، اس بوڑھے کی گردن اڑائی، گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا. موسیٰ اس سے پہلے کہ یہاں پہنچے، ایک بار آسمان کو دیکھ، کوہ طور پہ پہنچے، پہلا سوال یہ کیا، خدا بندہ یہ تیرا کیا نظام کائنات ہے کہ جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، متقی اور پرہیزگار، اتنا بوڑھا بلا وجہ وہ مارا گیا، اور وہ چرواہا جو سارا قصوروار تھا، بیٹھے بٹھائے وہ ساری دولت لے کے چلا گیا. یہ تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات. گھوڑے سوار کی تھیلی گری، چرواہا اٹھا کے گیا، مارا گیا بیچارہ یہ بوڑھا. امام راوی سے کہہ رہے جو سوال تم نے کیا نا کہ فلاں متقی پرہیزگار بزنس مین، اس کا لوگوں نے پیسہ کھا لیا، تم نے ٹپ آف دا آئس برگ دیکھا، تم نے آئینے کا ایک رخ دیکھا، تم نے خالی ایک واقعے کے چھوٹے سے حصے کو دیکھا. پورا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ اول و آخر معلوم نہ ہو. بچے کھیل کھیلتے جگسا پزل، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ان کو جمع کرے تب تصویر مکمل ہوتی ہے. اتنا سا ٹکڑا دے. راوی کہتا مولا میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا بھائی ٹھہرو اب جواب سنو. اللہ نے کوہ طور سے جواب دیا مسکرا کے. اب اللہ نہ جسم ہے، نہ چہرہ ہے، نہ مسکراہٹ ہے، نہ غم ہے، یہ تو خالی ایک محاورہ، وہ بھی امام نے نہیں استعمال کیا، میں نے استعمال کر لی. کہ اللہ نے مسکرا کے کہا موسیٰ کیا دیکھا تم نے؟ کہا خدا بندہ تیرے نظام میں ظلم دیکھا، بے قصور مارا گیا، قصوروار لاکھوں لے کے آرام سے چلا گیا. کہا کہ اب سنو بات کیا، اب سنو کہ بات کیا. یہ لوگ قریب کے علاقے کے رہنے والے، یہ جو گھوڑے سوار نوجوان، اس کا باپ، یہ جو ابھی بوڑھا لکڑیاں لے کے آ رہا تھا، اس کا بہت گہرا دوست تھا. گھوڑے سوار کا باپ اور یہ بوڑھا، یہ لوگ جوانی میں بہت گہرے دوست تھے. ایک بار کسی بات پہ اختلاف ہوا، یا اس بوڑھے کو کوئی لالچ آ گیا، جو اس وقت بوڑھا بھی نہیں تھا، جوان تھا، متقی بھی نہیں تھا، ویسے ہی تھا جیسے جوان ہوتے، اور اس گھوڑے سوار کا باپ بھی ایسا ہی تھا. جوانی تو بہرحال دیوانی ہوتی ہے نا. ایک بار پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ اس بوڑھے نے اس جوان کے باپ کو قتل کر دیا. کبھی غصے میں مار دیتے ہیں، کبھی لالچ میں مار دیتے ہیں، کبھی کسی کے بزنس پہ قبضہ کرنے کے لیے پارٹنر کو مار دیتے ہیں. اب یہ جو گھوڑے سوار کا باپ اس بوڑھے کے ہاتھ سے مارا گیا، تو باپ کے خون کا بدلہ کس کو لینا؟ بیٹے کو لینا. اختیار ہے شرن بیٹے کو، اس کو اسلام میں کہتے ہیں حق قصاص. وہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لے کے اس کی گردن اڑائے. 50 سال گزر گئے اس واقعے کو، حق تو باقی رہتا ہے نا. 60 سال گزر گئے،
اختیار تو باقی رہتا. اس وقت کا قتل تھا, بوڑھا پکڑا نہیں گیا, کسی نے دیکھا بھی نہیں. اس جوان نے آ کے پوچھا بھی تھا. اب 50 سال پہلے کی بات, اب تو بڑھاپے میں شکل بدل جاتی ہے. اس وقت چچا آپ نے میرے باپ کو دیکھا, وہ کون مار کے گیا؟ بھولا بن کے کہا مجھے کیا پتا, لیکن وہ انتقام باقی تھا. آج اس طریقے سے میں نے بیٹے سے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے. تم نے تو خالی یہ دیکھا کہ بے قصور بوڑھا مارا گیا, کیا پتا ہے کہ 60 سال پہلے یہ کیا کر چکا, 70 سال پہلے یہ کیا کر چکا. موسیٰ نے گھبرا کے کہا لیکن خدا بندہ, وہ چرواہا اور یہ گھوڑے سوار, چلے باپ کا بدلہ لے لیا, لیکن اس کا اتنا نقصان تو ہو گیا. کہا نہیں نہیں, یہ بھی یاد رکھو کہ یہ چرواہے کا باپ اس سے قرضہ لیا تھا اس گھوڑے سوار کے باپ نے بڑی رقم, پھر وہ مر گئے. اس کا ارادہ ہوگا قرضہ واپس کرنے کا, لیکن اس سے پہلے وہ قتل ہو گئے. اس سے کیا فرق پڑتا, قرضہ اپنی جگہ باقی رہتا. گھوڑے سوار پر واجب تھا کہ باپ کی جو میراث ملی ہے پہلے قرضے ادا کرو. دیکھیں کسی بیٹے کو باپ کی میراث نہیں مل سکتی, حرام ہے. کسی بیٹی کو, خیر ہمارے یہاں بیٹیوں کو تو میراث دیتے ہی نہیں, کسی بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصہ نہیں مل سکتا, وہ حرام اور گناہ. پہلے قرضے دینا ہے, قرضے دیتے دیتے اگر سب ختم ہو گئے تو نہ بیٹے کا کوئی حق ہے, نہ بیٹی کا کوئی حق ہے, نہ بیوی کا کوئی حق. اور قرضوں میں خمس بھی شامل ہے, بزنس پہ جتنا فراڈ کیا وہ بھی شامل ہے, جس کو رد مظالم کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس گھوڑے سوار کا قصور نہیں ہے, لیکن جو اسے باپ کا پیسہ ملا قرضہ واپس کرنا واجب تھا. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, باپ تو اچانک مر گیا نا, پتہ ہی نہیں ہوگا. پتہ نہ ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اتنا مال اس کے پاس جو آ گیا یہ حرام آیا. اصل میں اس کے باپ کا تھا چرواہے, چرواہے کا باپ مارا گیا تو اس کا پیسہ کس کو ملنے والا تھا, چرواہے کو. آج 50 سال کے بعد اس طرح سے ایک پرانے قرضے کو, جس میں بظاہر کسی کا قصور بھی نہیں, لیکن قرضہ اس طرح سے میں نے ادا کروا دیا. تم نے تو خالی یہ دیکھا گھوڑا سوار تھیلی بھول کے چلا گیا, ایک چرواہا اس کی تھیلی چوری کر کے چلا گیا, ایک بوڑھا مارا گیا. تمہیں کیا پتا آج سے 50 سال پہلے, آج سے 60 سال پہلے یہ بوڑھا کون تھا, گھوڑے سوار کا باپ کون تھا, چرواہے کا باپ کون تھا, لین دین کیا تھا. یہ میرا نظام عدل ہے, نظام ظلم نہیں ہے. تم خالی تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. پوری تصویر دیکھو, آئینے کا دوسرا رخ دیکھو, ٹپ آف دا آئس برگ, پورے آئس برگ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کائنات میں جہاں اللہ کا نظام ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا, عدل ہی عدل ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے.